اس نے یمن کا ایک رہنے والا بندہ حبیب بن مالک یمنی اس کو بلایا، کیونکہ اس کی مکے والے بات بڑی مانتے تھے۔ اس کو بلایا کہ تم مکہ آؤ، مکہ کے لوگوں کو سمجھاؤ انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حبیب بن مالک یمنی مکہ آ گئے۔ اب ابو جہل کیا کرنے لگا؟ شکایتیں لگانے لگا، یہ بھی کر دیا، یہ بھی کر دیا، یہ بھی کر دیا۔ حبیب یمنی کہنے لگا ابو جہل جس کی شکایتیں لگا رہے ہو انہیں بھی بلا لو، بات آمنے سامنے ہو جائے۔ ابو جہل کہنے لگا ان کے سامنے نہیں جانا۔ پوچھا کیوں نہیں جانا؟ کہا اگر ان کے سامنے گئے پھر تم ہمارے ہاتھ سے تو گئے، کہا اگر ان کے سامنے چلے گئے پھر ہمارے ہاتھ سے تو گئے۔ حبیب بن مالک یمنی کہنے لگا نہیں نہیں، میں باتیں ایسی لایا ہوں جس پہ کسی کا جادو نہیں چل سکتا، کیونکہ کافر کہتے تھے یہ جادو کرتے ہیں، جادو سے ہر ایک کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ حبیب بن مالک یمنی کہنے لگا میں ایسی باتیں لے کر آیا ہوں کہ ان پہ جادو نہیں چلے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کو بلایا گیا، حضور تشریف لے کر آئے۔ حبیب بن مالک یمنی کہنے لگا آپ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، کافر کہتے ہیں آپ جادوگر ہیں، میں ایسی باتیں لایا ہوں جن پر جادو چل نہیں سکتا، کیونکہ جادو زمین پر چلتا ہے۔ میں آسمان کی ایک ڈیمانڈ لے کر آیا ہوں، آپ ایسا کریں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آسمان پہ چمکتا جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ حضور نے فرمایا ہے حبیب بن مالک یمنی یہ جو لوگ ہیں نا ان کو گواہ بنا لو، یہ معجزہ دیکھ لیا تو مان جائیں گے۔ اس نے کہا جی مان جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے محبوب نے وہ انگلی اٹھائی، اشارہ کیا چاند کو، چاند کی تو قسمت سنور گئی۔ وہ چاند جب حضور مہد کے اندر ہوتے تھے، پنگوڑے کے اندر، حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور انگلی اس طرف کرتے چاند اس طرف چلا جاتا، حضور انگلی اس طرف کرتے چاند اس طرف چلا جاتا۔ فرماتے ہیں کہ چاند تو حضور کی انگلیوں پہ ناچنے والا حضور کا کھلونا تھا۔ فرماتے ہیں حضور نے جب اشارہ کیا چاند کی تو قسمت بنائی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک پہاڑ کے اس طرف ایک پہاڑ کی دوسری طرف۔ حبیب بن یمنی کو کہا کہ مان گیا؟ کہا مان گیا۔ فرمایا دوسری بات، کہا کہ وہ بات دل کے اندر ہے اور غیب کی خبر نبی دے سکتا ہے، اگر نبی ہیں تو بتائیں دل کے اندر کیا بات ہے۔ حضور نے فرمایا حبیب یمنی جو دل کے اندر تمنا لے کے آیا ہے صرف بتاؤں یا وہ کام بھی کر دوں؟ حبیب یمنی جو ہے وہ کہنے لگا حضور وہ کام کر دیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا حبیب یمنی جب تو یمن سے چلا مکے آ رہا تھا تو سوچ رہا تھا ایک نبی ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اگر وہ نبی سچے ہوئے میں اپنی بیٹی کے لیے دعا کرواؤں گا۔ حضور نے یمن میں بیٹی کو دیکھا نہیں لیکن غیب کی خبر دے رہے ہیں حبیب یمنی تیرے گھر میں ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، جو کانوں سے سن نہیں سکتی، جو زبان سے بول نہیں سکتی، جو پاؤں سے چل نہیں سکتی، جو ہاتھوں سے کوئی چیز پکڑ نہیں سکتی۔ حبیب یمنی بیماری نے اس کا چہرہ سیاہ کر دیا ہے، تیرے دل میں تمنا ہے نبی ہوئے تو بیٹی کی شفا کے لیے دعا کر۔ فرمایا حبیب یمنی دوڑ کے چلا جا، دوڑ کے چلا جا یمن کے اندر، ہم نے تیری بیٹی کو شفا دے دی۔ اب حبیب یمنی حضور کے قدموں میں گرا، کلمہ پڑھا۔ ابو جہل کہنے لگا کہا تھا نا سامنے آئے پھر ہمارے ہاتھ سے تو گئے۔ کہنے لگا بدبختو دیکھا نہیں اللہ کے سچے نبی ہیں تبھی تو چاند کو توڑ دیا ہے، دیکھا نہیں اللہ کے سچے نبی ہیں تبھی تو غیب کی خبر دی اور یمن کے اندر میری بیٹی کو شفا دے دی۔ اب حبیب یمنی مکے سے نکلتا ہے، یمن کی طرف جاتا ہے، اپنے دروازے پہ آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، زوجہ آتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، دوڑ کے وہ چارپائی جس پہ بچی لیٹی ہوئی تھی وہاں جاتا ہے، چارپائی خالی پاتا ہے، کہتا ہے میری بیٹی مر تو نہیں گئی؟ زوجہ کہنے لگی نہیں نہیں۔ کہا کدھر ہے؟ کہا وہ دیکھو صحن کے اندر بچیاں کھیل رہی ہیں۔ کہا میری بیٹی کدھر ہے؟ فرمایا ان بچیوں کے اندر جس کا چہرہ سب کے سب سے زیادہ سونا ہے وہ تیری بیٹی ہے۔ حبیب یمنی نے اپنی بیٹی کو لیا، کبھی ہاتھ دیکھتا ہے کبھی پاؤں دیکھتا ہے، کہ بیٹی پوچھتی ہے ابا جان کیا ہوا؟ حبیب یمنی کہتے اتنی تبدیلی کیسے آئی؟ تو چل نہیں سکتی تھی، تو دیکھ نہیں سکتی تھی، تو سن نہیں سکتی تھی، تو بول نہیں سکتی تھی، تیرا چہرہ تو سیاہ تھا، ہاتھ خوبصورت، پاؤں ٹھیک، زبان ٹھیک، آنکھیں ٹھیک، کان ٹھیک، چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار، اتنی تبدیلی کیسی
آئی. بیٹی کہنے لگی ابا جان میں آپ سے زیادہ خوش قسمت ہوں, آپ سے زیادہ خوش نصیب ہوں. کہا وہ کیسے؟ کہا آپ گئے مکے, وہاں پہ جا کے معجزوں کو دیکھا, پھر ایمان لے کر آئے. میں رات کو اپنے گھر کے اندر تھی, رات کو نور ہی نور دیکھا. ماں بتاتی ہے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. فرماتی ہے میں نے نور ہی نور دیکھا, ایک نوری صورت والے آئے, آ کر کرم کیا, شفقت فرمائی, میرے جسم کے اوپر اپنا رحمت والا ہاتھ پھیرا. فرماتی ہے ہاتھ لگتا گیا, شفا ملتی گئی. فرماتی ہے صبح اٹھی تو میری زبان پہ جاری کلمہ طیبہ جاری تھا. اللہ نے اپنے محبوب کو کتنی شان عطا فرمائی, کتنا مقام عطا فرمایا. امام بصیری علیہ